بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 125 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مفسرین تابعین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اس میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ آج کے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 45 ہجری ہے۔ ان کا شمار جو ہے وہ علم التقوی میں بلند پائے کے تابعین میں سے ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کی تفسیر میں انہوں نے بہت شہرت پائی ہے۔ علم و عمل کے بلند پہاڑ تھے، روشن مینارے تھے، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تفسیر کا علم 4 بندوں سے حاصل کرو: سعید بن جبیر، مجاہد، عکرمہ، ضحاک سے۔ یعنی ایک تو سعید بن جبیر ہیں، دوسرے مجاہد ہیں، اور تیسرے عکرمہ، اور چوتھے ضحاک ہیں۔ ان 4 حضرات سے جو ہے وہ علم تفسیر حاصل کرو۔ یہ ان کے علم تفسیر میں بلند مقام کی وجہ سے انہوں نے فرمایا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قوت حافظہ میں یہ بہت جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، جو بھی سنتے اس کو یاد کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی قوت حافظہ کا خود اعتراف کیا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے فرمایا، دیکھو تم کیسے مجھ سے حدیث نقل کرتے ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے بہت ساری احادیث زبانی یاد کر لی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی آخری عمر میں، تو جب کوفہ کے لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تو وہ فرماتے تھے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو جبکہ تمہارے درمیان ام دہما کا بیٹا موجود ہے، یعنی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ یہ بہت بڑے عابد اور زاہد شخص تھے، جو ہے وہ 2 راتوں میں ایک قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو پورا قرآن کریم ایک رکعت میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ یہ اصلاً حبشی ہیں، اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ عبد الملک بن مروان کے خلاف جب خروج ہوا، عبد الرحمن بن اشعث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی، تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر جب عبد الرحمن بن اشعث کو قتل کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، تو حضرت سعید بن جبیر جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں کا جو گورنر تھا خالد قصری ہے، یا اس طرح کوئی نام ہے اس کا، اس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا، اور حجاج نے ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حجاج نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو جلاد کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر اس کی گردن اڑا دو۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ تو حجاج نے جلاد سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن حجاج نے جو ہے وہ مشرق کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت دی، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کا سر اڑا دو اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلے سے ہٹا دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف منہ کرو اللہ تعالیٰ کا ہی رخ ہے۔ پھر اسی حالت میں ان کی گردن اڑا دی گئی، اور ان کی زبان سے جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی حالت میں ان کی پاکیزہ روح جو ہے وہ اپنے پروردگار کی جانب پرواز کر گئی۔ سعید بن جبیر واما سعید بن جبیر فقد ولد سنة 45 ہجریۃ وتوفی سنة 94 ہجریۃ وهو من اکابر التابعین علما وورعا وقد اشتہر بتفسیر کتاب اللہ عز وجل وكان تودا شامخا وعلما لامعا تناقل علمه الرجال وسرت بذکرہ الرکبان۔
وقد قال سفیان الثوری رحمہ اللہ خذوا التفسیر عن اربعۃ عن سعید بن جبیر ومجاہد وعکرمۃ والضحاک وقال قتادۃ کان سعید بن جبیر اعلمهم بالتفسیر کان آیۃ فی الحفظ يحفظ ما يسمع وقد شہد له ابن عباس بالحفظ حتى قال له انظر كيف تحدث عني فإنك قد حفظت عني حديثا كثيرا وكان ابن عباس بعد أن فقد بصره إذا أتاه آل الكوفة يسألونه قال تسألوني وفيكم ابن دهماء يعني سعيد بن جبير رحمه الله وقد كان عابدا زاهدا يختم القرآن في كل ليلتين وقد قرأ ذات مرة القرآن كله في ركعة واحدة في الكعبة وجاء في ترجمته في الأعلام ما يلي سعيد بن جبير الأسدي الكوفي أبو عبد الله تابعي كان أعلمهم على الإطلاق وهو حبشي الأصل أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد بن جبير معه فلما قتل عبد الرحمن ذهب سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها خالد القسري وأرسله إلى الحجاج فقتله وكان الحجاج يخاطبه بشقي بن كثير بدل سعيد بن جبير قال أحمد بن حنبل قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه وروي أن الحجاج لما أراد قتله أمر الجلاد أن ينطلق به فيضرب عنقه فقال له سعيد دعني أصلي ركعتين قال الحجاج ماذا يقول قال يريد الصلاة فأبى إلا أن يصلي إلى المشرق قبلة النصارى ثم أمر أن تضرب عنقه ووجهه موجه إلى غير القبلة فأداروا وجهه فقال سعيد عندئذ فأما تولوا فثم وجه الله ثم ضربت عنقه وهو يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله وذهبت نفسه البريئة الطائرة إلى ربها تشكو إليه ظلم الحجاج وجاد بأنفاسه في سبيل عقيدته ودينه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی کی ولادت 45 ہجری میں ہوئی. ان کا شمار جو ہے وہ علم و تقوی میں بلند پائے کے تابعین میں ہوتا ہے. انہوں نے کتاب اللہ کی تفسیر میں بہت شہرت پائی ہے اور علم و عمل کے بلند پہاڑ اور روشن مینارے تھے. پیادوں نے ان کے علم کو نقل کیا اور قافلے آپ کے ذکر کو لے کر چل پڑے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے تفسیر کو 4 بندوں سے حاصل کرو، سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ اور ضحاک رحمہم اللہ سے. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے، قوت حافظہ میں ایک اعلیٰ شاہکار تھے جو سنتے یاد کر لیتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ان کی قوت حافظہ کا اعتراف کیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ تم کیسے مجھ سے حدیث نقل کرتے ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے بہت ساری احادیث زبانی یاد کر لی ہیں. وکان ابن عباس بعد ان فقد بصرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بینائی چلے جانے کے بعد جب کوفہ کے لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے تو آپ فرمایا کرتے تم مجھ سے دریافت کرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان ام دہما کا بیٹا موجود ہے، یعنی سعید بن جبیر رحمہ اللہ. آپ بڑے عابد اور زاہد شخص تھے. ہر 2 راتوں میں قرآن کریم ایک قرآن ختم فرماتے تھے اور ایک مرتبہ تو کعبہ میں پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ ڈالا. وجاء فی ترجمتہ فی الاعلام ما یلی، اور کتاب الاعلام میں ان کے حالات زندگی ان الفاظ کے ساتھ آئے ہیں. سعید بن جبیر الاسدی الکوفی ابو عبداللہ تابعی ہیں. آپ علی الاطلاق جو ہیں وہ سب سے بڑے عالم تھے اور اصلاً حبشی ہیں. انہوں نے اپنا علم جو ہے وہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حاصل کیا ہے. جب عبد الرحمن بن اشعث نے عبد الملک بن مروان کے خلاف خروج کیا تو حضرت سعید بن جبیر بھی ان کے ساتھ تھے. جب عبد الرحمن کو قتل کر دیا گیا تو سعید بن جبیر مکہ چلے گئے، لیکن وہاں کے حاکم جو تھے خالد قسری، اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور حجاج کے پاس بھیج دیا. حجاج نے ان کو قتل کر دیا. حجاج جو ہے وہ ان کو
شقی بن کثیر کہہ کر پکارتے تھے سعید بن جبیر کی بجائے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج نے سعید بن جبیر کو قتل کر دیا، حالانکہ ایسے اس حال میں قتل کر دیے کہ زمین پر کوئی ایک بھی ان کے علم سے ایک شخص بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ اور رویہ اور مروی ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب حجاج نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو جلاد کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور گردن اڑا دو، تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ حجاج نے کہا ماذا یقول، کیا کہہ رہا ہے؟ تو جلاد نے کہا نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن حجاج نے جو ہے اسے صرف مشرق کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت دی، یعنی حجاج نے مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کی انہیں اجازت نہیں دی۔ فقال سعید عندئذ، تو اس وقت حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا فإنما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ثم امر ان تضرب عنقہ، پھر اس نے جلاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو اور ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے ہٹا دو۔ فقال سعید، تو اس فاداروا وجہ، تو اس نے جو ہے وہ چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا، تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، بس تم لوگ جس طرف منہ کرو اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ ثم ضربت عنقہ وہو یردد، پھر ان کی گردن اڑا دی گئی جبکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہے تھے، اور ان کی بری اور پاک روح اپنے پروردگار کی جانب پرواز کر گئی حجاج کے ظلم کی شکایت لے کر۔ وَأَجَادَ بِأَنفَاسِهِ، اور یوں اپنے سانسوں کو اپنے عقیدے اور دین کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور انہیں اپنے وسیع باغات میں جگہ دے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسرین تابعین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تفصیل سے پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ عبد الملک بن مروان کے خلاف خروج کرنے والوں کا لیڈر کون تھا؟ نمبر 2، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔